بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن، آج ہماری صورت ہے سورہ دہر۔ سورہ دہر کی فضیلت اور شان، یہ سورہ دہر جس کا نام سورہ انسان بھی ہے، اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ العطا بھی کہتے ہیں اور سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ دہر یعنی سورہ انسان یعنی سورہ العطا، اس کے بارے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کی جو آیات ہیں وہ 31 ہیں، اس کی 31 آیات ہیں، 31۔ اس سورت کی فضیلت اور شان کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ هل أتى كان جزاؤه على الله جنة وحريرا۔ اللہ رب کے رسول فرماتے ہیں جو شخص سورہ دہر کی تلاوت کرتا ہے اس کی جزا اللہ پر ہے۔ کیا جزا ہے اللہ پر؟ اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے اور اللہ اس کو جنتی لباس عطا کرتا ہے۔ جنتی لباس کیسا ہوگا؟ ریشم کا لباس۔ مرد پر دنیا میں ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، مرد پر سونا پہننا دنیا میں کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن جنت میں ریشم کے لباس بھی پہنے گا، سونا بھی پہنے گا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جنت کی لباس اور چیزوں سے قیاس کرتے ہیں دنیا میں، وہ اور عالم ہے، یہ عالم تکلیف ہے، دنیا عالم تکلیف ہے۔ عالم تکلیف سے کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے ہمیں یہاں پر احکام شرعی کا پابند بنا کر بھیجا ہے، وہاں پر ہم احکام شرعی کے پابند نہیں ہوں، وہاں پر تو جو اعمال صالح ہیں اس کی جزا پانے کا وہ مقام ہے جنت۔ تو لہذا بعض لوگ جو کرتے ہیں قیاس ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ تو دوسری روایت ہے سورہ العطا کی شان و فضیلت میں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہر جمعرات کی صبح سورہ العطا پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو یہ جزا عطا کرتا ہے کہ میدان محشر وہ سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ کس قدر سعادت ہے۔ میدان معاشر میں ہر شخص چاہے گا کہ میں کسی نہ کسی بڑے شخص کے پہلو میں کسی کو اپنا سفارشی تلاش کروں، ہیں جی۔ رسول اللہ اگر کسی کو اپنے ساتھ کھڑا کرے، امام فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے میدان معاشر میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو، رسول اللہ کے پہلو میں ہو، رسول کی ذات اس سے راضی ہو، وہ کیا کرے؟ ہر جمعرات کی صبح کو سورہ العطا پڑھے، 31 آیات ہے، کوشش کرے سورہ العطا ہر جمعرات کو پڑھا کرے، اپنی زندگی میں یہ شامل کرے۔ اس سورت کے بارے میں علماء مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے یا یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے مدینہ میں، لیکن ہمارے جو شیعہ علماء ہیں ان کا اجماع اور اتفاق ہے۔ علماء مفسرین صاحب تفسیر نمونہ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں علماء شیعہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ سورہ مکمل یا کم از کم اس سورت کے آغاز کا وہ حصہ جو ابرار کے مقام اور ابرار یعنی ابرار سے مراد یعنی نیک لوگوں کے مقام اور ان کے اعمال صالح کو بیان کرتا ہے، ان تک یعنی ابرار لوگوں کے مقام اور ان کے اعمال تک کا جو ذکر ہے یہ آیات مدینہ میں نازل ہوئی، کم از کم یہ والا حصہ ہمارے علماء نے بھی یعنی بیان کیا، تو وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اب یہ شان نزول اس سورت کا جو مقام ابرار یعنی ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، مقام ابرار سے مراد یعنی جس میں مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین،
پھر ان کے گھر کی کنیز بی بی فضہ نے بھی تو لہٰذا ایک نظر مانی، تو جس نظر کے پورا ہونے پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں آیات نازل کی، تو وہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ اس کا ذکر ہے۔ لیکن علماء اہل سنت کے درمیان مشہور ہے، ان کے ہاں بھی مشہور، اور ان کے مشہور مفسر قرآن علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقال الجمہور مدنیۃ، یہ صورت دہر کون سی ہے؟ یہ مدنی، یعنی ان کے اپنے عالم دین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے اور اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کی تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 میں موجود ہے۔ پہلی آیت اور دوسری، دو آیات کا پہلے ترجمہ اور ان کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اسے آزمائیں۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، پس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو یہ دو آیات۔ اب ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ پہلی آیت مجیدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا؟ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے، پروردگار نے انسان کو کیا ہے؟ عدم سے وجود بخشا، یعنی لا شے سے اللہ نے اس کو شے بنا، پہلے کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ نے اس کو وجود بخشا۔ تو انسان کے البتہ جو وجود کے جو ذرات ہیں، وہ اس کے وجود کے جو ذرات ہیں وہ کسی گوشے میں بکھرے پڑے تھے۔ انسان مثلا انسان کے وجود کے جو ذرات ہیں مٹی میں وہ بکھرے پڑے تھے، دریاؤں میں بکھرے ہوئے تھے، فضاؤں میں بکھرے ہوئے تھے، تو اس کے وجود کا جو اصلی جو مواد ہے وہ ان تینوں میں جو ہے وہ محیط ہے، یعنی اس میں احاطہ کیا، یعنی اس کے وجود کا کوئی حصہ کسی گوشے میں پڑا ہوا تھا، کوئی فضا میں، کوئی پانیوں میں، کوئی مٹی کے ذرات میں۔ تو اس طرح سے انسان کے وجود کے جو ذرات تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن انسان کا وجود نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے، کہتے ہیں نا جی انسان کس سے بنا ہے؟ جی مٹی اور پانی سے، ہوا سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی انسانی وجود کو جو بخشا، جو ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہم پر فضل کیا، ہم پہ احسان کیا، تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان، جو بے مانگے اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ بے مانگے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ کیوں اللہ نے ہم پہ احسان کیا؟ تاکہ انسان ایک کمال کی منزلوں کو طے کر کے اللہ کے قرب کو حاصل کر سکے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے ہم آئیں یا حیوانوں کی طرح زندگی گزاریں، لذات، یہ چٹ پٹی چیزیں کھا لیں، وہ خواہشات نفس، وہ حرام کے کام کرتے رہیں اور اللہ کے دین کی مخالفت کریں، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کریں، اس لیے پیدا نہیں کیا۔ جو بعض لوگ وہ نظریہ زندگی انجوائے کریں، زندگی انجوائے کریں، کیا مطلب؟ نیک اعمال صالح میں انجوائے کریں۔ اس لیے آج دنیا میں، یورپ میں، کفار دنیا میں، کافر دنیا میں، مغرب میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہاں پر جتنے بھی نان مسلمز ہیں، وہاں پر ایک کیا ہے؟ ایک آزادی کا ایک نعرہ بلند کیا، وہ کہتے ہیں آپ آزاد ہیں، آپ جو مرضی ہے گناہ کریں، آپ کریں، آپ کا دل جو چاہتا ہے آپ کریں، آپ شراب پئیں، آپ زنا کریں، آپ گانے سنیں، آپ جوا کھیلیں، آپ جو حرام کام کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم آپ کو آزادی۔ لیکن
جو ان کے ریسرچ دان ہیں، جو ان کے ماہرین نفسیات ہیں، انہوں نے جو ریسرچ پیش کیا وہ کہتے ہیں جو یہاں پر ہمارے جو جوان اور اکثر لوگ نفسیاتی مریض ہیں، ذہنی مریض ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے، وہ جو کام ان کا دل کہتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اب وہ گناہ کر 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 کے وہ تھک چکے ہیں، کوئی نیا کام ہے نہیں وہ کرے۔ اب چونکہ وہ غیر مسلم ہیں، انہوں نے دل چاہا زنا کرے زنا کر، دل چاہا شراب پیے شراب پی، دل چاہا جوا کھیلے جوا کھیلے، جو حرام کے کام تھے کر لیے، وہ تو کر کر کے اب تھک چکے، اب چاہتے ہیں کوئی نیا کام ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کو سکون کسی بھی گناہ میں نہیں ملتا، وہ عارضی لذت ہے، عارضی لذتوں میں سکون نہیں ہوتا۔ عارضی لذت ختم، گناہ 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 دن، لذت عارضی ختم، اس میں سکون نہیں ہے، ٹینشن ہے انسان کے پاس، اور انسان دل کے بھی مریض ہو رہے ہیں، وہاں پہ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں اسلام کا بہترین قانون ہے کیا؟ کہ کچھ چیزوں سے رکیں اور کچھ چیزوں کو انجام دیں۔ وہ اسلام کے قوانین کو پسند کر رہے ہیں، اور آج جو مغرب اور کفار یا کافروں والی فکر اگر متاسفانہ آج کوئی مسلمان جوان رکھتا ہے کہ ہمیں ہر کام کرنا چاہیے، اس میں سکون ہے، فلاں کام میں سکون ہے، تو اس کی اصلاح کریں۔ اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اگر دلوں میں کو اطمینان اور سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دلوں کا سکون اور اطمینان کس بات میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو گے تو تمہیں سکون قلب حاصل ہوگا۔ آج دیکھ لیں کفار جتنے کام کرتے ہیں ان کو دلی طور پہ سکون نہیں ملتا، لہٰذا بہترین کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر کو قرآن کا نام دیا ہے، اللہ نے اپنے ذکر سے مراد نماز کو بیان کیا ہے، اللہ نے رسول اللہ کے وجود اور ان کی سنت کو ذکر قرار دیا ہے نہ قرآن میں، لہٰذا ہم رسول کی سنت پہ عمل کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، خدا کا ذکر کریں، اس میں سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ دنیاوی چیزوں میں، لذتوں میں، ان چیزوں میں انسان گناہ کر 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 کے تھک گیا، اب رات کو سکون کی ٹیبلٹ لیتا ہے۔ انسان وہی ذکر خدا کی تصویر کرے، پھر دیکھیے کیسے نیند آتی ہے سکون سے۔ لوگوں کے حقوق ادا کر دے، اللہ کے حق کو ادا کرتا رہے، پھر دیکھیے کیسے سکون سے نیند آتی ہے اور سکون سے اٹھتا ہے۔ تو لہٰذا ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی۔ تو انسان یعنی ان چیزوں میں سکون چاہتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکون جو ہے وہ قرآن میں اور ذکر میں رکھا ہے۔ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں وجود بخشا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو ہے یعنی انسان کو جو وجود بخشا ہے، مخلوقات میں سے اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوق۔ تو لہٰذا جتنی مخلوقات ہیں، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان یہ خیر کے منازل، ہدایت کے راستے طے کر کے یہ کامیاب راستے پر آئے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا نقطہ جو ہمیں بتایا یہاں پہ کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ کیوں مخلوط نطفے سے پیدا کیا؟ تاکہ آزمائیں، اس کی آزمائش کریں، جو انسان سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جو دوسرا یہاں پر نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا۔ تو مخلوط نطفے سے جو بنایا ہے، یہاں پر پھر ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 پیغام دیے۔ مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کو آزمائیں، وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ اس آیت مجیدہ میں 2 پیغام، پہلا ہے کہ مخلوط نطفے سے پیدا کیا، دوسرا ہے کہ انسان کی آزمائش۔ مخلوط نطفے سے اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کی خلقت جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
مخلوط نطفے سے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راز سے واقف ہے، وہ جس چیز سے چاہے انسان کے وجود کو خلق کرے۔ انسان کا جو نطفہ ہے، جس چیز سے اللہ نے بنایا ہے مخلوط نطفے سے، اس کے اندر صلاحیت تھی، اس پانی میں صلاحیت تھی۔ صلاحیت کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے اسی سے صلاحیت رکھی، اور انسان جو ہے آج تھوڑا سا اوپر آ جائے، مال آ جائے، جائیداد آ جائے، اولاد آ جائے، کاروبار آ جائے اور عزت اور شان مل جائے، انسان کیا سمجھتا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، انسان دوسروں کو پست سمجھتا ہے، انسان دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو جو مخلوط نطفے سے پیدا کر رہا ہے، اس میں ہمیں پیغام کیا دیا جاتا ہے؟ کیا انسان تیرے پاس مال آیا ہے، جائیدادیں آئی ہیں، رتبہ آیا ہے، فخر نہ کر، بلکہ فکر کر اور اپنی اصلاح کر۔ اور اسی لیے وارث قرآن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں عجبت لابن آدم اولہ نطفہ و آخرہ جیفا، مجھے اولاد آدم پر تعجب ہے جس کی ابتدا نطفے سے ہے اور اس کی آخر مردار سے۔ آپ دیکھ، ہر انسان اللہ نے اس کو نجس پانی سے بنایا ہے، اور وہ نجس پانی بھی نجس ہے اور بدبودار بھی ہے۔ انسان اپنے وجود سے نکلنے والے پانی سے کراہت محسوس کرتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ جو انسان کے وجود سے گندا پانی نکلتا ہے، منی، وہ نجس ہے اور بدبودار بھی ہے، انسان نفرت کرتا ہے اسی سے۔ تو اللہ نے نسل کے آگے نسل کے بڑھنے کا ذریعہ کرا دیا۔ اب جو انسانی نسل کا ذریعہ بنتی ہے نجس پانی نجس بھی ہے اور بدبودار بھی۔ یہی تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، انسان تو کس چیز کا تکبر کرتا ہے؟ تیری خلقت ایک نجس پانی سے ہوئی ہے، تیری خلقت ایک گندے اور بدبودار پانی سے ہوئی ہے، اس سے تیری ابتدا ہو رہی ہے، اور تیری انتہا کس سے ہو رہی ہے؟ وآخرہ جیفا، جب تو مر جائے گا تو مردار بن جائے گا۔ مردار کون سا مردار؟ کتا مرغی والا نہیں۔ کتے اور مرغی اگر مر جائیں، کتا اور مرغی حلال گوشت ہے اور کتا حرام گوشت ہے، دونوں مر جائیں تو یہ مردار ہے۔ ان کو اگر ہاتھ لگائیں، اگر ہمارا ہاتھ گیلا ہو یا یہ گیلے ہوں، ان کے گوشت کو اگر ہم ہاتھ لگائیں تو ہمارا ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ کیا ہمیں غسل کرنا پڑے گا؟ نہیں، غسل نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم انسان کی باڈی کو ہاتھ لگائیں، وہاں پر اگر جب تک اس کو 3 غسل مکمل نہیں ہوئے ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہمارے اوپر غسل مسیح میت واجب ہو جاتا ہے۔ صرف میت کو ڈائریکٹ جب اس کی باڈی ٹھنڈی ہو چکی، اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگائے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ جس نے میت کو ٹچ کیا ہو ہم اس کو ہاتھ لگائیں، ہمارے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے ہاتھ لگایا ہم اس کو ہاتھ لگائیں، ہمارے اوپر غسل واجب نہیں۔ جو انسان خود میت کو ڈائریکٹ ہاتھ لگائے، یعنی اپنے ہاتھ اس کے پاؤں کو لگائے، ہاتھ کو لگائے، پیشانی کو لگائے، ایک صلوات پڑھ دے محمد تو لہٰذا کیا فرمایا؟ وآخرہ جیفا، اس کا انسان کا جو اینڈ ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان مردار ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا وِعَاءٌ لِلْغَائِطِ، اور امام فرماتے ہیں یہ جو ہے تو آخر میں مردار، لیکن درمیانی جو اس کی زندگی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک جو درمیانی اس کا زندگی کا حصہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں اس میں وہ اپنی گندگی کو اٹھا کر چل رہا ہے۔ پیٹ میں گندگی ہے کہ نہیں؟ پیشاب اور پخانہ ہے جی۔ ثم یتکبر، مولا علی فرماتے ہیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے، میں تعجب کرتا ہوں پھر بھی یہ بد نصیب انسان تکبر کرتے ہیں۔ ابتدا ہوئی ہے نجس پانی سے، بدبودار گندے پانی سے، اینڈ ہو رہا ہے مردار ہو کر۔ جو ہاتھ کوئی لگائے تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ درمیان والی زندگی ہے تو اس کے پیٹ میں پیشاب اور پخانہ ہے، پھر بھی یہ بدبخت انسان تکبر کرتا ہے، اپنے مال پہ ناز کرتا ہے، اپنی اولاد پہ ناز کرتا ہے، اپنی جائیدادوں پہ ناز کرتا ہے، اپنے رتبے پہ ناز کرتا ہے۔ لہٰذا ناز نہیں کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔
لہٰذا دیکھیں انسان کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کو؟ انسان کیا کہتے ہیں؟ جو یہ عالم دین بن مرے، مجتہد مر جائے، چاہے وہ کوئی بھی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، بڑی سی بڑی ہستی ہو، کوئی بھی مر جائے، یا غریب مر جائے بیچارہ، ٹھیلے والا، ریڑھی والا، ایسے کہ نہیں، کوئی بھی مر جائے، بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو، جو بھی مرتا ہے، مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میت۔ نام سب کے ختم ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مردہ، ایسے کہ نہیں، نام ختم ہو گئے، جنازہ اٹھ لیا، یہ اب وہ بڑے نام ختم ہو گئے، یہ نہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اٹھا کر لے آؤ، انجینئر صاحب کو اٹھا کر لے آؤ، ہے جی، وہ فلاں افسر صاحب کو اٹھا کر لے آؤ، کیا کہتے ہیں؟ جنازہ لے آؤ۔ میت کو غسل ہو گیا، نام ختم ہو گیا ہمارا، کیا کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میت کا غسل دے دیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں میت اٹھا کر لے آؤ، یہی ہماری حقیقت، خدا کا وعدہ۔ مرنے کے بعد ہمارے نام ختم، ہمارے صرف اعمال صالح ہمارے ساتھ جائیں گے، خدا گواہ ہمارا نام ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہماری جائیدادیں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، کچھ نہیں جائے گا، جو دینا اپنے ہاتھ سے دے کر جائے، جو خیر کرنی ہے واجبات ادا کرنے ہیں خود کر کے جائے۔ آج اگر آج ہماری اولاد، آج لوگ شکوہ کرتے ہیں قبلہ ہماری اولاد ہمیں نہیں پوچھتی، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ مجرم ہے جو نہیں پوچھتی، آپ خود اسی سے درس لیں، جو اولاد آج زندہ ہیں آپ کی خبر نہیں لے رہی، آپ کے مرنے کے بعد کیا آپ کو پوچھیں گی؟ پوچھے گی؟ نہیں پوچھے گی۔ لہٰذا اپنے لیے خود کچھ کر کے جائے، اپنے لیے خود آگے کچھ بھیج کے جائے، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ تو لہٰذا انسان کیا ہے، مرنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، 3 غسل واجب ہو جاتے ہیں، یعنی اس قدر انسان کے اندر نجاست ہے، جب تک 3 غسل مکمل نہ ہو، انسان اگر کوئی مس کرے تو اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس حکم میں غریب امیر سارے برابر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف امیر کا جنازہ ہے تو اس کو ہاتھ لگانے سے غسل سے میت واجب نہیں ہوتا اور غریب سے ہو جاتا، نہیں، حکم اللہ کا سب برابر ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر دیکھیں، اب جب انسان وہ لٹا دیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ غسل کے لیے، کیا کیا جاتا ہے؟ شریعت کا حکم ہے، مستحب ہے، میت کا گریبان چاک کر کے اس کی قمیض کو پھاڑ کے اتارا جائے، خاص طریقہ ہے میت کے اس قمیض کو پھاڑ کر اتارنے کا۔ اب دیکھیں ذرا اس میں کتنا فکر ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک، میں ہوں یا آپ، کیا ہم پسند کرتے ہیں ہمارے گریبان تک کسی کا ہاتھ آئے؟ ہم نہیں کرتے، ایسے کہ نہیں، ہم اپنے گریبان تک کسی کا ہاتھ آنا پسند نہیں کرتے، اور اگر کوئی ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہم دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو اس نے میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا، ایسے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے، جب وہ اس تخت پر لیٹ گئے جس پر اس کو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، اس کو لٹایا گیا، کیا ہے؟ اس کی قمیض کو پھاڑا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے دیکھ تو کتنا عاجز ہے، آج تیرے گریبان کو پھاڑا جا رہا ہے اور کوئی اتارنے، کوئی تو روک بھی نہیں سکتا، کسی کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا، تو آج اتنا بے بس ہے، آج اتنا مجبور ہے، اے انسان غفلت کے پردوں سے باہر۔ لہٰذا اس لیے شریعت کا حکم ہے، یہ جو مستحب ہے نا قمیض پھاڑ کر اتارنا، یہ ہر شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بڑا بیٹا اجازت دے، یعنی میت کے جو وارث ہیں، بڑا بیٹا ہوتا ہے، اگر وہ باپ کا ہے، باپ کا جنازہ ہے تو اس کا وارث کون ہے؟ اس تمام باپ کے جو کپڑے ہیں ان کا وارث بڑا بیٹا ہے، بڑے بیٹے کی اجازت کے بغیر وہ کپڑے کسی کو دے نہیں سکتے، وہ کپڑے اس کی اجازت کے بغیر پھاڑ کے اتار نہیں سکتے۔ کون عمل کرتا ہے؟ 4 چیزیں بڑے بیٹے کے ساتھ خاص ہیں، انشاءاللہ کبھی اس کو ذکر کریں گے، بڑے بیٹے کے ساتھ 4 چیزیں خاص ہیں، واجب ہے، وہ صرف بڑے بیٹے کو دی جائے، اور اگر خواہ ماں مر جائے تو پھر اس کی جو ہے وہ شوہر وہ ہے وارث ہے، یا پھر اولاد، تو لہٰذا وہ علیحدہ احکام ہے۔ ہم اپنے اس موضوع کی طرف ایک صلوات پڑھیں محمد آج اکثر لوگ کہتے ہیں، اچھا یہاں پر یہ بات تمام ہوئی، دوسرا پیغام کیا ہے؟ آزمائش۔ دوسرا پیغام تھا آزمائش، اس آیت مجیدہ میں آئے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آیت مجیدہ میں فرمایا
نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم تاکہ اس کو، ہم نے جو مختلف نطفوں سے بنایا ہے تاکہ اس کو آزمائیں، پاس وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اس کو جو آزمائیں گے اس کی آزمائش کیوں ہے؟ انسان کی آزمائش کیوں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تاکہ مختلف نطفوں سے پیدا کر کے ہم کیا چاہتے ہیں؟ انسان کو آزمائیں۔ کیوں آزمائیں؟ میرا اللہ تو کیوں آزمانا چاہتا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سچے اور جھوٹے کی تمیز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور غیر ایمان میں فرق دکھانا چاہتا ہے۔ اچھا یہ سب کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے کس کے لیے، ہمیں کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آزمانا چاہتا ہے، ہماری آزمائش کی جائے۔ اچھا انبیاءوں کو بھی آزمایا، آزمائش انبیاء کی بھی ہوئی یا نہ ہوئی؟ مصیبتیں آئیں یا نہ آئیں؟ ہر نبی پہ، حضرت آدم پہ بھی آزمائش ہے۔ کیسے؟ جوان بیٹا قتل، حضرت آدم کے لیے آزمائش ہے کہ نہیں؟ حضرت نوح کے لیے آزمائش، بیٹا دین سے مڑ گئے۔ حضرت ابراہیم کے لیے آزمائش، آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت یونس کے لیے آزمائش، مچھلی کے پیٹ میں۔ ہر نبی کے لیے آزمائش آئی، ہر حضرت عیسیٰ کے لیے آزمائش، رسول اللہ کے لیے آزمائش۔ اب یہ جو نبی تھے، یہ ہمارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ جو آزمائش سے گزرے ہیں، کیا الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ کیسے ہیں؟ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہمارے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، تمام انسان کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ یہ چیک کرے، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے۔ کیا چیک کرنا چاہتا ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے؟ اخلاص کے ساتھ عمل بجا لانے والا کون ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی نیتوں سے واقف ہے یا نہیں ہے؟ اماموں کی نیتوں سے واقف ہے نا، کیونکہ ان کو نبوت کس نے دی؟ اللہ نے۔ امامت کس نے دی؟ اللہ نے۔ ان کے ظرف کو پاک کس نے بنایا؟ اللہ۔ اللہ جانتا تھا نا ان کے اندر اہلیت ہے منصب نبوت لینے کی، ان کے اندر اہلیت ہے منصب امامت سنبھالنے کی، تب اللہ نے یہ منصب رکھے نا۔ اللہ نے ان کو اس عظیم خلقت کے ساتھ اللہ نے خلق کیا، انبیاء اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ جب اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے یا نہیں؟ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے نا۔ وہ جانتا ہے میرے انبیاء مصیبتوں پہ صبر بھی کریں گے، اور انبیاءوں نے کیے۔ حضرت ایوب کا صبر ہے، حضرت نوح کا صبر ہے، حضرت یونس کا صبر ہے، انبیاء کے صبر ہے۔ وہ جانتا ہے، پھر کیوں آزما رہا ہے؟ اس کی مختلف جوابات۔ ایک جواب یہ ہے اللہ انبیاء اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش اس لیے کر رہا ہے، دنیا والوں کو دکھا رہا ہے دیکھو جو ان کو منصب نبوت اور امامت بخشا ہے، یہ اس قدر اہلیت رکھتے ہیں، یہ اس قدر مقام بلند کے پر فائز ہیں، یہ اس قدر اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں، دیکھو یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ان کو میں نے منصب نبوت ایسے نہیں دیا، ان کو منصب امامت ایسے نہیں دیا، ان کے اندر یہ لیاقت تھی، تبھی ان کو نبی اور امامت کے منصب سے نوازا گیا۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں نبی اللہ بنا دیتا، ہمیں امام بنا دیتا، ہم تو دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ ہم بڑی بڑی دین کی خاطر مصیبتوں پہ صبر کریں گے، ایسے کہ نہیں؟ انبیاؤں نے تو دین کو پہنچانے کے لیے مصیبتوں پہ صبر کیا۔ آرے میں ڈالا جا رہا ہے تو نبی صبر ہے، صبر سے کام ہے۔ لہذا جی انبیاء، لیکن قربان جاؤ یہ تھا یعنی انبیاؤں کا صبر، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں صابر اور شاکر، میرا اللہ تیری رضا پہ راضی ہے۔ جیسے ملتا ہے روایت میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، صبر اور شکر کی بات ہو رہی تھی امام کی خدمت میں، تو
کہا کہ جب ہمیں ملتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، ہمیں ملتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، جب ہمیں نہیں ملتا تو ہم صبر کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام وارث قرآن فرماتے ہیں یہ تو کتوں والی عادت ہے، مل جائے تو شکر کرے اور نہ ملے تو صبر کرے۔ امام فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جو ہر حالت میں شکر خدا کرتے ہیں۔ اللہ عطا کر رہا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہیں، اللہ آزمائش میں ڈال رہا ہے تو ہم تب بھی شکر گزار ہیں۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں آزمائش کے قابل بنایا، ہمارا کردار دنیا والوں کے لیے نمونہ عمل بنے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آزماتا کیوں ہے؟ یعنی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ جاننا چاہتا ہے ہمارے اعمال صالح، ہمیں پہچانا جائے ہم میں سے اچھے عمل والا قوم اور ہم میں سے یعنی اعمال صالح والا قوم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے 157 تک فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، آج لوگ کہتے ہیں یا اللہ میں نہ آزمانا، اللہ کہتا ہے انسانوں میں نے ضرور آزمانا ہے۔ من الخوف، خوف دے کر، موت کا خوف، بیماری کا خوف، غربت کا خوف، دہشت گردی کا خوف، ہر ایک خوف اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں آزمانا ہے۔ والجوع، بھوک دے کر، دیکھنا ہے کہ بھوک میں کون ایمان پہ قائم رہتا ہے۔ اسی لیے روایت میں معصوم فرماتے ہیں جب فقر، یہ غربت ایک شہر سے داخل ہوتی ہے نا تو دوسرے دروازے سے، ایک دروازے سے جب غربت داخل ہوتی ہے دوسرے دروازے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کیا مطلب؟ یعنی اکثر لوگ غربت کی وجہ سے بے ایمان ہو جاتے ہیں، چوری ڈکیتی پہ آ جائیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، گانے سنیں گے، بے حیائی کریں گے، زنا کریں گے، شادی نہیں ہو رہی تو اب زنا کی طرف چلے جائیں گے، آوارہ ہیں تو غربت کی وجہ سے جوئے بازیوں کی طرف چلے جائیں گے، نشے کی طرف چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آج تو امیر خاندان کے بچے بھی تباہ ہو رہے ہیں، جو لوگ ہیں وہ ہمارے جوان نسل کو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں تباہ کر رہے ہیں۔ آئس نشہ، دوسرا شیشہ، نہ جانے کیسے کیسے نشے آ رہے ہیں، ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں پہ کنٹرول رکھیں ہم، اور بچوں کو چاہیے، جوانوں کو چاہیے وہ فکر کریں ایسے وہ آپ کا دوست نہیں ہے جو آپ کو نشوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، جو آپ کو سگریٹ پلا رہا ہے، جو آپ کو غلط چیزوں کی طرف لے جا رہا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا آپ مستقبل میں کامیاب بچے بنیں۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آزمانا ہے، کس سے؟ من الخوف والجوع، بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال، مال کم کر کے، کبھی مال جیب کٹ جائے گی، کبھی چوری ہو جائے گی، کبھی ڈکیتی ہو جائے گی، کبھی گھر کو آگ لگ جائے گی، کبھی کسی طرح سے نقصان، کبھی گھاٹا ہو جائے گا روزگار میں۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مال کم کر کے۔ دیکھنا چاہتے ہیں مال کے کم ہونے میں اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو، صبر کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو، بے دین بنتے ہو۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْأَنفُسِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کی کمی کر کے بھی تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ بچہ گود میں بچہ ہے اللہ مار دیتا ہے، آزمانا چاہتا ہے۔ پیٹ میں بچہ ہے خدا موت دے دیتا ہے، آزمانا چاہتا ہے۔ بچہ جوان ہو گیا موت دے دی، آزمانا چاہتا ہے۔ دیکھو تو صحیح ان کا ایمان کتنا بلند ہے۔ وہ بھی ایک خاتون تھی پرانے زمانے میں، معصومین کی روایت کے مطابق جب آگ کا کڑاہا گرم تھا، کہا جا رہا تھا اللہ کی توحید کا انکار کر ورنہ تیرے اس بچے کو پہلے ڈالیں گے پھر بعد میں تجھے ڈالیں گے۔ ماں کہتی ہے، ماں کی ممتا جو ہے وہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ نہ جلے، لیکن بچہ خدا کی قدرت سے گویا ہوا، اے مادر گرامی مجھے جلنے دیجیے۔ اللہ پھر ماں کو بھی حوصلہ ہے، بچے کو ڈالا گیا آگ کے کڑاہ میں، ماں دیکھتی رہی، پھر بھی اللہ کے دین کو نہ چھوڑا، پھر ماں کو ڈالا گیا۔ ایسے یہ واقعات میں گزرتے ہیں، کس طرح آزمائش ہوئی۔ آج ہماری آزمائش ہو رہی ہے اولاد کے ذریعے سے، اولاد کو موت دے کے
بہن بھائیوں کو موت دے کے، ماں باپ کو موت دے کے اللہ آزمانا چاہتا ہے. ہمارے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں، ہم دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں. تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یعنی نفسوں کو موت دے کے بھی اللہ آزماتا ہے. وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کو، پھلوں کے ذریعے، یعنی پھل میوے رزق کی فراوانی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے. تو لہٰذا اس میں کیا آزمائش ہے ہماری؟ دیکھیں کتنے لوگ ہیں اپنے باغ نہیں ہیں، سیب لے کر آئیں گے بچوں کو دے دیا. بچے کو ادب بھی سکھانا چاہیے. بچے نے آدھا کھایا آدھا پھینک دیا، یہ گناہ کیا. والدین بھی مجرم ہیں، پوچھا جائے گا. آزمائش. پھر ہم کہتے روتے ہیں کہ ہمارے گھر رزق میں کمی ہے. رزق کی لاپرواہی تو ہم خود کر رہے ہیں، ناقدری ہم خود کر رہے ہیں. گھر میں سالن بچہ کسی غریب کے گھر میں نہیں دیا، اس سالن کو ڈسٹ بین میں پھینک دیتے. روٹی بھی آپ نے بنانی زیادہ کیوں ہے؟ یہ بھی بے قدری ہے. اللہ کے رزق میں یہ بھی بے قدری ہے. روٹی زیادہ بنا کے پھر اس کو روٹی کے ٹکڑوں میں دے دیں. روایت میں یہاں تک ہے، میں نے پڑھا ہے امام علی علیہ السلام امام اپنی ایک زوجہ کے گھر میں پہنچے، یعنی جناب سیدہ کی شہادت کے بعد. جو امام کی اپنے ایک زوجہ کے گھر میں جب گئے نا، تو دیکھا کہ وہاں پر جو چکی تھی دانا پیسنے والی، آٹے والی، اس کے قریب کچھ دانے، ایسے چند دانے بکھرے پڑے تھے. وہ چند دانے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. گھروں میں جو گندم ذخیرہ کرتے، جمع کرتے ہیں اپنے لیے، ان دانوں کو ضائع نہ کریں. میدان قیامت میں سوال کیا جائے. اب وہ دانے چکی کے قریب گرے پڑے. امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا اولاد علی، یا آل علی، یا آل علی اشبعتم، اے علی کی اولاد، کیا تمہارا پیٹ بھر چکا ہے؟ جس طرح یعنی کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے اس کا پیٹ بھرا ہے، یعنی اب اس کو ضرورت نہیں. کیا اے آل علی، اے اولاد علی، کیا تمہارا پیٹ، تمہارا شکم پر ہو چکا ہے؟ اب تمہیں اللہ کے رزق کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس طرح یعنی ناقدری کرو. مولا علی علیہ السلام چاند دانے جو اپنے گھر میں چکی کے دانے کے قریب گرے ہوئے، تو امام ان کو بھی گرا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے. اب بتائیں ہم اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری کریں اور رزق کے خدا کو ہم جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. قیامت والے دن حساب ہوگا. تو لہٰذا آگے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اے رسول آپ جو مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں. جب ان پر مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو مصیبت پر، مصیبت کی گھڑی اور آزمائش کی گھڑی پر صبر کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہی پر اللہ کی صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کون لوگ؟ جو مصیبت کی گھڑی میں آزمائش پر رہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد رسول اللہ. لہٰذا انسان کے اعمال کی آزمائش ہو کہ انسان اس میں آزمائش کا جو فلسفہ ہے تاکہ پہچانا جائے اچھے عمل والا کون ہے اور برے عمل والا کون ہے. سچوں اور جھوٹوں کی بھی آزمائش ہو جائے، ان کو بھی پہچان لیا جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. لہٰذا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان کو ان کے صرف دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سورہ عنکبوت میں؟ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم بغیر آزمائش کے ان کو چھوڑ دیں گے. اللہ فرماتے ہیں آزمائش کے بعد انسان کی آزمائش ہوگی، بغیر آزمائش کے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. یعنی دنیا میں جو ان کے نامہ اعمال ہیں وہ میدان معاشر میں گواہیاں دیں گے کون اعمال صالح والا تھا، کون بد اعمال والا تھا. اس لیے تو قرآن مجید
کی آیت مجیدہ ہے، یوم تبلی السرائر، میدان معاشر میں انسان کے تمام اعمال ظاہر ہو جائیں گے، پوشیدہ راز ظاہر ہو جائیں گے۔ کون خلوتوں میں گناہ کرتا ہے، کون موبائلوں میں فحش ویڈیوز اور فحش چیزیں دیکھتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میدان معاشر میں یہ فیصلہ کرنا ہے، وہاں پر دکھانا ہے کہ کون پاک کردار والا تھا اور کون۔ صلوات پڑھے محمد۔ بارے ذکر محمد۔ لہذا انسان کی آزمائش ہے دنیا میں، بعض اوقات آزمائش جو ہوتی ہے وہ ہمارے فائدے کی، اگر ہم اس پر صبر کریں گے تو اللہ کے یعنی رضا پر ہم راضی رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہٰذا بعض اوقات جو آزمائش ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہمارے حق میں فائدہ ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک صحابی کے گھر تشریف فرما تھے۔ دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا ایک مرغی نے، جب بعض میں ملتا ہے کہ ایک کبوتر، ایک مرغی نے جو مشہور ہے، ایک وہاں پہ انڈا دیا اور وہ انڈا نیچے گرنے سے محفوظ رہا۔ جو رسول اللہ کے اصحاب تھے انہوں نے بڑا تعجب کیا اور حیران ہو کر کہنے لگے کہ دیکھیں وہ انڈا دیا اور وہ محفوظ ہے، وہ نیچے گرنے سے ٹوٹنے سے بچ گیا۔ وہ جو صاحب خانہ تھا وہ خوشی سے کہتا ہے یا رسول اللہ الحمدللہ میرا آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا آج تک کوئی نقصان۔ اللہ کے رسول فرماتے اٹھو اس گھر سے چلو، اس سے پہلے کہ عذاب خدا آئے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا مطلب؟ کہا اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ نے اس کو کسی آزمائش میں ڈالا نہیں ہے۔ اسی لیے آزمائش مومن کی ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے جس کی آزمائش نہ ہو یعنی وہ مومن نہیں ہے۔ راوی پریشان ہو گیا، جو سامنے بیٹھنے والا ایک شخص تھا وہ ذرا پریشان ہو گیا، تو کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے ہم جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم پیسے گن رہے ہو درہم و دینار، پہلے تمہاری وہ رقم مکمل ہو؟ کہتے جی فرزند رسول۔ امام فرماتے پھر تم نے گنا اور وہ تمہیں ایک کم محسوس ہوئے، تمہیں لگا کہ وہ ایک کم ہے؟ کہا کہ جی۔ کہا کہ جی تمہیں پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی ایک لحظے کے؟ جی یہ تمہاری رقم پوری تھی، تم نے شمار کیا وہ تمہیں کم لگا، ایک لحظے کے لیے تمہیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی؟ کہا جی فرزند رسول۔ امام فرماتے ہیں یہ مومن کے لیے اتنی آزمائش بھی کافی، یعنی اللہ کس قدر مہربان ہے، یعنی یہ بھی مومن کی آزمائش ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ایک یعنی اور روایت ہے جو اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ دیکھیں ہم جو اپنے تھوڑے سے نقصانوں پہ ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے نقصان ہوتے ہیں وہ ہمارے بڑے نقصانوں کے لیے وہ حفاظت کا انتظام بنتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی خدا کی خدمت میں آیا، کہتا ہے کہ یا نبی اللہ میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس حضرت موسیٰ نے اس کو نصیحت کی کہ وہ کہتا ہے یہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ میں اللہ کی معرفت کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جانوروں کی جو آواز ہے جو بولی ہے ان کے معانی سمجھائیں۔ جو جانور بولتے ہیں نا میں سمجھ جاؤں کہ جانور کیا بولتے ہیں۔
میں اس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو اس سے باز ہو، لیکن وہ اس چیز سے پر مصر تھا کہ نہیں، میں جو ہے جانوروں کی بولی ہی سیکھوں گا۔ اب اس نے ضد کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، تو حکم خدا سے اس شخص کو جانوروں کی بولی جو ہے وہ سکھا دی، خاص اس کو یعنی جو طلسم یا کوئی خاص چیز کی تعلیم دی گئی جس سے یہ اپنے گھر کے 2 جانوروں کی آواز کے معانی کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بات، یہ طاقت دے دی۔ اب یہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ ورد یا وہ طلسم جو اس نے سیکھا تھا، پڑھا تھا، کہ جس کے ذریعے سے جانوروں کی بولی اس نے سیکھی، اب وہ گھر آیا اور بڑا خوش، الحمدللہ اب میں اس جانوروں کی اس بولی اور آواز کے ذریعے سے جو میں اللہ کی معرفت بھی حاصل کروں گا، مجھے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ تو یہ اپنے گھر آیا، دوسرے دن صبح کو اس کے گھر پہ جو اس کے گھر میں جیسے ہی کھانا تیار ہو رہا تھا تو روٹی کا ایک ٹکڑا پھینکا، سامنے کتا بھی ہے اور سامنے مرغ بھی ہے، 2 حیوان، مرغ اور کتا، ان دونوں کی بولی کی معانی، بولنے کی آواز کے جو معانی ہے اللہ نے اس کو سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اب جیسے ہی صاحب خانہ کی طرف سے خواتین نے روٹی کا ٹکڑا پھینکا، وہ کتا آگے بڑھنا چاہتا ہے، مرغ نے جلدی کر کے وہ ٹکڑا اٹھا لیا۔ اب جیسے مرغ نے اٹھایا تو جو کتا تھا وہ اس کے اوپر غضبناک ہونے لگا کہ تو نے میرا حصہ جو ہے وہ، کہتا ہے صبر کر، ہمارا کل جو ہے نا وہ مالک کا حیوان مرنے والا، ہمارے مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، وہ گھوڑا مرے گا تو اس میں سے جو ہے تو بہت سارا حصہ لے لے، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مردار ہوگا تو اس میں سے اپنا بہت سارا حصہ پا لے۔ وہ صبر کر گیا۔ مالک نے جب یہ سنا، یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے دنیاوی بہت زیادہ فائدہ ہے کہ میرے نقصان ہونے سے میں بچ گیا، معرفت خدا حاصل کرنے چلا تھا، مجھے تو دنیاوی فائدہ ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا، بازار میں جا کے وہ گھوڑا بیچ دیا اور گھوڑا لے آیا۔ تو لہٰذا اب یہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نقصان سے بچ گیا۔ اب جب دوسرا دن آیا تو پھر وہ صاحب خانہ روٹی پھینکنے لگے، تو پھر اس مرغ نے جلدی سے اس پہ حملہ کیا اور وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے پاس لے لیا۔ کتے کو پھر غصہ آیا، کہا کہ کل بھی تو نے میرا حصہ جو ہے اس طرح سے غصب کیا، میرے حصے پہ ہاتھ ڈالا، آج پھر تو میرا حصہ کھا رہا ہے۔ کہا کہ دیکھ صبر کر، کل ہمارا مالک نے جو تھا اس نے چلاکی چلی، اس کا تو گھوڑا مرنا تھا، کل اس کا جو ہے وہ مرنے والا ہے، آج یا کل اس کا اونٹ مرنے والا ہے، لہٰذا اونٹ مرے گا تو اس میں سے بہت سارا حصہ لے لیں۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اب جب یہ اس نے کیا کیا، جا کے اونٹ بھی بازار میں بیچ دیا۔ یہ خوش ہے، مجھے مرغ اور کتے کی آواز کے معانی جو سمجھ آئے ہیں اس کے ذریعے میں گھوڑے کے نقصان سے بھی بچ گیا، میں اونٹ کے نقصان سے بھی بچ گیا، یہ بہت خوش۔ اب صبح کو جب پھر روٹی ڈالنے لگے، پھر مرغ نے حملہ کیا، روٹی کو اٹھا لیا، تو کتے کو پھر زیادہ غصہ آیا، کہا کہ بدبخت 2 دن سے تو میرا حصہ کھا رہا ہے اور تو جی بہانے کہا دیکھو اس میں میرا جرم نہیں، ہمارا مالک جو ہے وہ چلاکی چل رہا ہے، اب تو ہمارا مالک جو ہے خود اس کی وفات ہونے والی، وہ مرے گا تو اس کے کتنے جانور ذبح ہوں گے اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ اب جو اس نے سنا بھائی 2 دن جو بات اس نے کہی تھی جب وہ سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے، اب ننگے پاؤں دوڑا حضرت موسیٰ نبی کی خدمت، یا نبی اللہ جو سنا ہوا
جو سیکھا ہوا علم ہے جو آپ نے مجھے درسم یا پھر تعلیم دیا تھا وہ مجھ سے واپس لے لیجیے۔ کیا ماجرا ہے؟ سارا قصہ سنا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اب جو تقدیر خدا میں فیصلہ ہو چکا ہے اب وہی ہوگا۔ اللہ نے اس شخص کی جان اور اس کے مال کا صدقہ قرار دیا تھا گھوڑا، اس نے چلاکی چلی، پھر اللہ نے اس کو صدقہ قرار دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ یعنی اس کی جان، دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت، تو اللہ نے پھر اونٹ کو صدقہ قرار دیا، پھر اونٹ اللہ نے مزید رحم و کرم کرتے ہوئے گھوڑے کو قرار دیا۔ اب اس نے چلاکی چلی، کیا کیا؟ گھوڑا بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ گھوڑے والا صدقہ اونٹ میں بدل گیا۔ جو اللہ نے اونٹ کو اس کی جان اس کے مال کی حفاظت کا صدقہ قرار دیا تھا، اس نے وہ بیچ دیا تھا۔ اب وہی مصیبت کس کے گلے آ گئی؟ اب اس کے گلے آ گئی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اب جو اللہ کا حکم ہے وہ تو نہیں ٹل سکتا، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو چونکہ پشیمان بھی ہے اور صاحب ایمان بھی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا خاتمہ بالخیر فرما۔ اسی وقت اس شخص کو کہ آئی، اس کی طبیعت خراب ہوئی، اگلے دن اس کی ڈیتھ ہوئی، اور حضرت موسیٰ کی دعا اس کے حق میں اللہ نے قبول کی اور اس کو معاف کر کے اپنے اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں میں قرار دے دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ لہٰذا یہ کبھی کبھار جو ہمارے اوپر آزمائش اور نقصان آتے ہیں وہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ وہ ہماری آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے چھوٹے نقصان کو ہماری جان اور ہمارے مال کا صدقہ قرار دیتا ہے، تو لہٰذا انسان کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عزت و تعالیٰ